اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، ناظرات، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے ہفتے کے جو 7 ایام ہیں ان کو 7 میں کیوں بند کیا گیا ہے؟ جی، جبکہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کو میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ حالانکہ ہفتے کے 7 دن جو ہیں چلتے ہیں، اور عربی میں، اردو میں، فارسی میں، جی تو انگریزی میں 7 دن ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی ہماری زبانیں جو جنرل زبانیں عربی، فارسی، اردو، انگلش، ان میں 7 دن ہیں۔ عربی اور باقی زبانوں کا فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں یوم الاحد یعنی اتوار کے دن سے ہفتے کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، یوم الاحد کا مطلب یعنی اتوار، وہ پہلا دن یعنی شمار ہوتا ہے، جبکہ باقی انگلش ہے، فارسی ہے، جو ہے باقی کیا کہتے ہیں اردو میں ہے، باقی سب زبانوں میں جو ہے اتوار سے آغاز نہیں ہوتا۔ عربی میں اتوار سے ہوتا ہے، باقی سب زبانوں میں جو ہے وہ ہفتے سے ہوتا ہے۔ مثلا سیچرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہ ہے، یا ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات ہے۔ جی، یا اس طریقے سے جو فارسی ہے شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چار شنبہ، پانچ شنبہ، جمعہ، یا وینا، یا دینا، یہ ہے۔ جی، عربی میں یوم الاحد اتوار کے دن سے آغاز ہوتا ہے، یوم الاثنین پیر کا دن، یوم الثلاثاء منگل کا دن، یوم الاربعاء بدھ کا دن، یوم الخمیس جمعرات کا دن، اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن، اور یوم السبت جو ہے وہ ہفتے کا دن۔ تو یوں مطلب ہے کہ یہ مختلف زبانوں میں ہیں۔ تو یہ 7 ایام کیوں رکھے گئے؟ جی، تو ماہرین کا یہ خیال ہے کہ کل قرۂ ارض کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ قرۂ ارض کے زمین کی کل 7 حصے، جن میں سے ہر حصہ 7 مشہور سیاروں میں سے ایک سیارے سے تعلق رکھتا ہے، اور ہفتے کے 7 ایام کو بھی زمین کے انہی 7 حصوں اور آسمان کے انہی 7 سیاروں سے خاص نسبت ہے۔ اس لیے ہفتے کے فقط 7 دن ہی طے پا سکتے ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ویسے بھی 7 کا عدد جو ہے نا، اس کی کوئی خاص مرکزیت ہے، اور اس کی جو ہے خاص ایک حیثیت اور مقبولیت ہے۔ عام بھی مطلب یہ کہتے ہیں 7 طبق روشن ہو گئے جی فلاں کے، کہتے ہیں 7 بسم اللہ۔ جی، تو یہ اس مبارک عدد کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص جو ہے وہ رسائی حاصل ہو چکی ہے، کیونکہ جب بھی ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس 7 کے عدد کو بے پناہ اور بے دریغ استعمال ہوتے ہوئے پاتے ہیں۔ مثلا ثم استوى علی العرش ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، کہ پھر متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف تو درست کر کے بنا دیا ان کو 7 آسمان۔ جی، کہیں فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ 7 آسمان اور اس کی مثل 7 زمینیں پیدا کی۔ کہیں کہا تسبح له السماوات السبع والارض، اس کی تسبیح 7 آسمان اور 7 زمین کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے دانہ کہ اگیں اس سے 7 بالیاں۔ کہیں فرمایا جہنم کے دروازے لا 7 ابواب 7 ہیں۔ جی، اور کہیں فرمایا کہ وقال الملک انی اری 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف، کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں ان 7 دبلی گائیں کو، اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک۔ تو اس سے بہت سچے یوسف علیہ السلام ہمارے خواب کی تعبیر بتا دے، تو آپ نے فرمایا تم 7 برس جو ہے وہ خوب کاشت کرو گے، پھر اس کے بعد 7 سال زبردست کاٹ کے رہیں گے۔ جی، اسی طرح فرمایا سخر علیہم 7 لیال، قوم عاد پر ہم نے بطور عذاب جو ہے 7 راتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی بھی اللہ کریم نے 7 منزلیں بنائی، انزل القرآن والا 7 حرف، اور 7 ہی قراتیں اس کی بنائی۔ جی، اور اسی طریقے سے
جو ہے وہ دوسری طرف دیکھیں تو 7 مشہور فقہا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر۔ طواف کعبہ دیکھیں تو وہ بھی 7 چکر، صفا مروہ کی سعی دیکھیں وہ بھی 7 چکر، رمی جمار دیکھیں وہ بھی 7 کنکریاں شرطیں، اور کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ بھی 7 روز کے بعد سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے پابندی نماز کا حکم جو ہے وہ بھی حدیث کے مطابق مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو جو ہے وہ حکم دو۔ اصحاب کہف بھی 7 تھے، گائے اور اونٹ وغیرہ میں قربانی کے شرکاء بھی 7۔ اور مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ جس بندے نے 7 سال اخلاص کے ساتھ بغیر طمع کے اذان دی اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بری کر دے گا جی۔ اور اذان کے جن کلمات میں تکرار نہیں ہے وہ بھی 7 ہیں جی۔ اور سجدہ جب کرتے ہیں تو حکم ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، حضور نے فرمایا کہ 7 جوڑوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اور امام مہدی کے متعلق جامع صغیر میں روایت ہے کہ والمہدی یبلغ 7 سنین، امام مہدی جو ہے وہ بھی 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 یظلھم اللہ فی ظل یوما لا ظل الا یظلہ، فرمایا قیامت کے دن جب کہیں بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیب آدمی کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 منصف حکمران، نمبر 2 آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، اور نمبر 3 وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزر جاتی ہے، اور نمبر 4 وہ آدمی جو اللہ ہی کے لیے دوستی اور دشمنی رکھتا ہے، نمبر 5 وہ آدمی جو اللہ کی یاد میں روتا ہے، نمبر 6 وہ آدمی جس کو کوئی حسینہ عورت برائی کی دعوت دے مگر وہ خوف خدا کے پیش نظر اس کو مسترد کر دے، اور 7واں وہ آدمی جو نہایت رازداری سے خیرات کرتا ہے جی یہ۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 7 خونی رشتے ہیں جی جن سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، ماں، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 بہن، نمبر 4 پھوپھی، نمبر 5 خالہ، نمبر 6 جو ہے وہ بھتیجی، اور نمبر 7 بھانجی۔ اسی طریقے سے سسرالی 7 رشتے جو ہیں ان سے بھی نکاح حرام قرار دیا گیا، ساس ہے، بہو ہے جی، باپ کی جورو ہے، جورو کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی پھوپھی ہے، اس کی خالہ ہے۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں، ایک نوجوان ایک بوڑھی ہو، تو فرمایا باقرہ دلہن کو 7 روز اور بوڑھی کو 3 روز دوسری بیویوں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی۔ اور ایک روایت میں مطلب خاص راز کی بنا پر سورۃ فاتحہ کو بھی 7 مثانی کہا گیا ہے۔ 7 کے عدد کی بہت مقبولیت ہے، یہاں تک کہ بخاری کی پہلے جلد جو ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری مرض میں فرمایا تھا کہ حریقوا علی من 7 قرب، فرمایا میرے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالو جی۔ تو لہٰذا اس کے تحت لکھا گیا کہ 7 مشکیزیں 7 مختلف کنویں کے پانی سے لائے گئے تھے، اور علامہ عینی نے بھی اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو یہ 7 کا جو عدد ہے اس کو خاص ایک اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مقبولیت عامہ حاصل ہو چکی ہے جو اور کسی کو نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ان 7 دنوں میں ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہر دن میں کیا عمل کرنا چاہیے، کون سا کام کا آغاز کرنا چاہیے، اس پر بھی ہماری ویڈیو ان قریب آ رہی ہے، اور پورے ہفتے کے ہر دن کے کیا کیا نوافل سنت ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہماری ویڈیو ان قریب آ رہی ہے۔ دیکھتی رہیے چینل کو، اللہ کریم آپ کو قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔